أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ العنکبوت شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کرم سے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ بے شمار وسائل اور سہولیات اور نعمتیں عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. حسب روایت کل جو ہم نے سورۃ القصص کی آخری آیت نمبر 76 سے لے کر 88 تک جو پڑھی تھی، ان کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. سورہ قصص آیت نمبر 76 سے عنوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قارون تھا تو وہ قوم موسیٰ میں سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر، اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے. کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بھی بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی. پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہیں. آخر کار ہم نے اسے یعنی قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کرتے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں
جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ آپ کی جانب اتاری گئی ہیں، تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کی ذات، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ القصص کے آخری 2 رکوع جو ہم نے کل پڑھے تھے، اس میں ہمیں خاص کر اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس کے اوپر دنیا کی جو رونقیں ہیں اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور دنیا کے جو مال ہیں اس سے اپنی نظریں ہٹا کر تقویٰ کے رستے پر اپنی نظر جما کر جو اپنے آپ کو صبر پر قائم رکھتے ہوئے اس دنیا میں اعمال کرتا ہے، تو جیسے بھی اس دنیا میں اس کا ظاہری طور پر حال ہو، آخرت میں تو اس کا بہترین انجام اور بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے کی شکل میں ملتا ہے۔ بہرحال آج ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 29 نمبر پر آتی ہے، 29 نمبر کی یہ سورہ ہے، لیکن جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس ترتیب سے صورتیں نازل ہیں اس اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 85 ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 رکوع ہیں اور 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ 7 رکوع اور 69 آیات پر مشتمل سورہ نمبر 29، اور کرونولوجیکل آرڈر کے مطابق سورہ نمبر 85 سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 41 ہے، جس میں عنکبوت کا لفظ جو ہے یا مکڑی کے بارے میں وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، تو اسی سے لفظ جو ہے عنکبوت وہ اس سورہ مبارکہ کی پہچان کے لیے چنا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کا خاص کر لمبی سورہ کا نام جو ہے وہ ان کے سارے موضوعات کو کور نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ سورۃ عنکبوت جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ اور عنکبوت جس کا مطلب کہ مکڑی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی دوسری پر امید رکھی ہے تو اس کی امید ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کہ جس قدر مکڑی کا گھر جو ہے وہ کمزور اور بے وزن ہوتا ہے، اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی مضبوطی کچھ بھی نہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کوئی امید باندھی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر یا جو جالا ہے مکڑی کا اس کی مثال دے کر یہ بات ذکر ہوئی۔ جب وہ آیت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ باہر زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سن 5 نبوت کے اظہار کے 5 سال کے بعد سن 5 نبوی میں پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس سے پہلے کی یہ صورتیں ہیں، یہ سورہ ہے، یا اس کی کچھ آیات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سن 5 نبوی میں ہے۔ اور حالات و واقعات یا اس سورہ مبارکہ کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے
تو اس سے پہلے بھی ہم نے جو صورتیں جو ہیں وہ کور کی ہیں، جس میں ابھی سورۃ القصص ہے، سورۃ الشعراء ہے، سورۃ النمل ہے، یہ جو 4 5 صورتیں ہیں ہم نے ابھی اس سے پہلے مکمل کی، وہ بھی تقریباً مڈ مکن دور میں، یعنی کہ 5 6 7 سن نبوی میں ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ خاص کر تقریباً ان سے کچھ پہلے سن 5 نبوی میں ہے۔ اس کے حالات و واقعات میں بھی پھر اسی طرح کے حالات و واقعات کے مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ مضبوطی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مضبوطی کو دیکھ کر ان کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، یا یہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کی مخالفت جو ہے مختلف انداز میں وہ جو ہے وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہم نے اسٹڈی کیا تھا پچھلی جو سورہ مبارکہ گزری تھی ان کے لیے بھی، اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں خاص کر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا ان لوگوں کے اوپر جو ایمان میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ظلم و ستم جو ہے اس کی جھلک ہمیں اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، کہ کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ایمان لے کر آئے۔ اور کیونکہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام دعوت کا مطلب اہتمام کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو شروع میں تو لائٹلی لیا اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، مذاق کرتے رہے یا طرح طرح کی باتیں کرتے رہے کہ یہ دل برداشتہ ہو کر خود ہی نعوذ باللہ اپنے رستے کو چھوڑ کر واپس اپنے دین میں آ جائے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور خاص کر اس میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ، اور نوجوانوں کی ایک جو تعداد تھی وہ اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے والی۔ اور نوجوان تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اثاثہ ہے کہ جن کو اگر دلیل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ترغیب دی جائے تو وہ باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو نوجوانوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ بھی اسی کی طرح اس طرف مائل ہونے لگا۔ تو جب یہ سچویشن دیکھی تو اہل مکہ کے جو سردار ٹائپ لوگ تھے انہوں نے ان مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھانے چنے، ظلم، جبر، اور مطلب فزیکل جو ان کی ظلم و ستم ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس میں کچھ تو ایسے تھے، خاص کر غلام طبقے کے جو لوگ تھے ان کے اوپر تو طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، اور غلاموں کے علاوہ بھی کچھ کمزور طبقے کے یا تھوڑے لو انکم کیٹیگری کہہ رہے ہیں یا لو کلاس پیپل جو ہیں ان کے ساتھ تو خاص کر جو ہے وہ مظالم ڈھائے گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جو کہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات کی پس منظر میں جن کو ذکر کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آج یاد دہانی کے لیے، کہ آج ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دی، اور ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئی کہ جس طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ ان لوگوں نے سہی، جیسا کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ہوا کہ گرم ریت کے اوپر لٹا کر، یا مطلب ان کے جسم کے اوپر، سینے کے اوپر بھاری پتھر جو رکھ کر ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، اور مطلب ان کے گلے میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح ان کو بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ وہ کس قدر وہ ہولناک اور کس قدر وہ مطلب اذیت ناک منظر ہوں گے، ابھی بھی ہم اگر اس منظر کی مطلب سوچیں تو ہمارے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کمزور طبقے کے لوگ، اس کا ذکر ضروری اس لیے ہے ہمیں تھوڑا سا ایک دو مثالیں یہاں پر لینا، کہ آگے جو ہم آیات آج دیکھیں گے ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارے حالات ہیں۔ جیسا کہ حضرت یاسر جو ہیں ان کے بارے میں، کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مکہ کے رہائشی بھی نہیں تھے، وہ تو قریش کے بھی نہیں تھے، وہ تو یمن سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اور یمن میں کہا جاتا ہے، کچھ روایات میں ہے کہ ان کو تو پہلے یمن کے جو یہودی اور عیسائی وغیرہ ہیں ان سے انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آنے والے یہ دین کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ سن رکھی تھیں، اور یہاں تک ہے کہ کچھ روایات سے ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھا بھی دیا تھا یا ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ مکہ میں وہ آخری نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں پہلے ہی ہجرت کر کے وہ وہاں پر آ گئے، اور وہاں پر جب مکہ میں جب آئے تو وہاں پر جو ابو جہل کا چچا تھا، ابو جہل کا چچا، اس کے پاس وہ آئے اور اس سے انہوں نے آسرا لیا، اور حضرت ابو جہل کا چچا جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت تھی، ایک اچھے کردار کا حامل تھا، اس نے ان کو پناہ دی، نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی جو لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ انہوں نے حضرت یاسر کا نکاح بھی کر دیا، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت عمار جو ہیں، حضرت عمار بن یاسر، وہ بھی ہمیں مثال پتہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی، دعوت توحید دی، تو حضرت عمار اور حضرت یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور والدہ ماجدہ حضرت سمیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب نے بھی اس پکار کے اوپر لبیک کہا، جس کے نتیجے میں اب چونکہ ابو جہل کا چچا جو ہے وہ تو پہلے ہی گزر چکا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہونے کے بعد یہ یاسر، حضرت یاسر اور سمیہ جو ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ ابو جہل کے زیر اثر آ گئے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے ان کے اوپر کس قدر ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ وہ ہمارے سامنے، ہم نے پہلے بھی ان کی سٹوری کہ وہ پہلے شہیدوں میں سے ہو گئے، کہ کس طرح سے ان کو مطلب ان کی ٹانگوں اور ہاتھوں کو باندھ کر، گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر ان کو اپوزٹ سمت میں بھگایا گیا، اور اس کو ان کے جسم کو چیر دیا گیا، اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نازک مقام ہے وہاں پر برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسلام کے پہلے جو شہید ہوئے وہ، تو حضرت عمار کے اوپر بھی کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ ان کو کفریہ کلمات کہہ کر وہاں سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑانی پڑی، اور اس کفریہ کلمات ظاہر ہے انہوں نے دل سے نہیں کیے تھے، لیکن ساری عمر ان کو اس کا رنج بھی رہا، اور سورہ نحل میں پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا کہ اگر کسی نے مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کچھ قول کیا جو اس کے دل سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں، اسی طرح حضرت خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ جو مطلب غریب خاندان سے تھے، خباب بن ارت جو کہ غریب خاندان سے تھے اور لوہار تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، ان کو بھی اسی طرح سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو کوئلے بچھا کر، جلتے ہوئے کوئلے بچھا کر ان کی قمیض اتار کر ان جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر رکھ دیا گیا، اور اس قدر وہ تکلیف سے گزرے کہ وہ کوئلے جو ہیں وہ ان کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے، اور اس قدر وہ اذیت انہوں نے بھی برداشت کی، اور اس قدر اذیت برداشت کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وہ اس وقت حرم میں تھے، حرم مکہ میں، وہاں پر لیٹے ہوئے تھے کہہ لیں، تو جب ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تھوڑا سرزش کا مطلب ظاہر کی، بے شک ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا خفا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو تمہارے اوپر اس طرح سے حالات نہیں آئے، ابھی تو تمہارے اوپر اس طرح سے مطلب آزمائشیں نہیں آئی جس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ آئی، کہ ان کو گھڑے میں آدھا دبا کر ان کے اوپر آرے جو ہیں وہ چلا دیے گئے، اور ان کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ نوچا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے۔ اس سے پہلے لوگوں کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں، خاص کر ظلم و ستم جو اس طرح کا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں اپنے ذہن میں رکھنا جو ہے وہ لازم ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان صحابہ کرام کو، ان عظیم شخصیات کو آزمائش سے گزارا، اور پھر
ان को پچھلی سٹوری، پچھلے جو قومیں ہیں ان کے بارے میں بھی یاد دہانی کی کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ظلم ہوا، اور ان کی دل جمی کے لیے پھر ان کو آئندہ آنے والی کامیابیاں جو ہے، اور خاص کر آخرت کی کامیابی اور اللہ کا فضل و کرم جو ہے، اس کی طرف بھی ان کو اشارہ کیا تاکہ وہ اپنے دل کو مضبوط کر سکیں اور اپنے ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں۔ تو اس طرح کے حالات و واقعات جو ہیں وہ پس منظر میں رکھ کر ہم انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس میں ہمارے ایمان کا امتحان ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ اللہ تعالی ہم اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے کہ آج ہماری جو حیثیت ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی اس طرح سے ظلم و ستم نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کے، اپنے دین کے اکثر جو باتیں ہیں ان کو بھول چکے ہیں یا ان کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ اور خاص کر بہت ساری ایسی آزمائشیں جو تو بڑی آسان سی لگتی ہیں ہمیں، جو کہ راحت پہنچانے والی ہیں، ان راحت کی آزمائشیں جو ہے ہم تو انہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خدا نہ خواستہ کوئی ظلم و ستم یا اس طرح کی سخت آزمائش جو ہے اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی تقویت اور اپنے ایمان کی مضبوطی جو ہے اور اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنے کی ہمت اور طاقت کی دعا کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکو، کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، کہ وہ سب کہہ دیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ اب وہی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے پس منظر میں رکھنا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں جب ظلم و ستم جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تو وہ بے چین ہوئے، ناقابل برداشت سچویشن کو دیکھ کر وہ بے چین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے یا یہ امید لگا رکھی ہے کہ صرف ان کے زبانی، منہ زبانی کہنے سے ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے یا ان کو جنت جو ہے وہ دے دی جائے گی، جبکہ وہ تو ابھی آزمائے ہی نہیں گے، ان کے اوپر تو اس طرح کی کوئی آزمائش ہی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے آزمایا، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، بلا شبہ ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلْيَعْلَمَنَّ، سو ضرور بے ضرور وہ جان لے گا، اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا یا ظاہر کر دے گا، جان لے گا یا ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ الَّذِينَ صَدَقُوا، جن سب نے سچ کہا، جو سچ کے ساتھ رہے، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور ضرور ضرور وہ جان لے گا یا ظاہر کر دے گا، الکاذبین، جھوٹوں کو، یا جو جھوٹ کے ساتھ کھڑے رہے یا کھڑے ہو گئے۔ اب وہی جیسا کہ حضرت خباب بن عارت کی جو روایت ہے، حدیث ہے، وہ ہم نے ابھی ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو اس سے پہلے کی قوموں کے حالات جو ہیں وہ تمہارے اوپر نہیں آئے کہ ان کے اوپر کس کس طرح سے آزمائشیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اسی طرح سے اصحاب الاخدود جو ہے، تو اس کے بارے میں وہ واقعہ جو ہے احادیث میں بھی ملتا ہے اور قرآن میں بھی بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ اس واقعے کو ہم نے ایک دفعہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا، ابھی تو وقت کی کمی کی وجہ سے وہ دہرانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی یاد دہانی یقیناً اگر آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا، نہیں تو آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ مطلب آن لائن جو ہے وہ سن سکتے ہیں وہ واقعے کو، کہ کس طرح سے وہ پورا واقعہ گزرنے کے بعد اس کا انجام جو ہے، اس کے بادشاہ نے ایک بڑا آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلانے کے لیے کہا، اور بستی کے جتنے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو کہا، یہ بنی اسرائیل کا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کی ماضی کی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الاخدود، کہ بستی کے لوگوں کو ون بائی ون، باری باری جو ہے وہ بلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس دین کو چھوڑتے ہو یا نہیں، یا اس بادشاہ کی عبادت کرنے کی طرف واپس آتے ہو کہ نہیں؟ تو جو انکار کر دیتا اس کو تو آگ میں پھینک دیا جاتا، اور جو اس کے اوپر سوری جو انکار کر دیتا اس کو آگ سے پھینک دیتے، اور جو اس کی بات مان لیتا یعنی مرتد ہو جاتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو اسی بستی میں ایک عورت تھی جس کے پاس جس کی گود میں ایک بچہ تھا، بالکل ہی دودھ پیتا بچہ،
تو جب اس کی باری آئی تو اس عورت نے اپنے لیے ہی اپنے بچے کے لیے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ میرا بچہ جو ہے بالکل چھوٹا تھا، یہ بڑا ہوگا، اس کے بھی ساری مطلب اس کے بارے میں اس کے دل میں صرف خیال آیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بول اٹھا کہ ماں مطلب تو حق کے راستے پر ہے تو حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، تو لہذا اس ماں نے بھی اس بچے کے سمیت مطلب انکار کر دیا اس بادشاہ کی بات ماننے کا، اور اس کو بھی آگ کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ جو اس طرح کی کچھ پرانے وقتوں کی جو مطلب واقعات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے پہلی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ آزمائے گئے اور کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو برقرار رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی کہ اگر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں تمہارے اوپر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اگر ہم دور رس طریقے میں یا وسیع مطلب وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس وہ امت مسلمہ جو آج ہمارے پاس ہے اس کی بنیادوں میں یہ سارے ظلم و ستم جو ہیں وہ موجود ہیں، تاکہ وہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو سکتے، جس طرح سے سونا جو ہے اس کو جب خالص کرنا ہوتا ہے یا اس میں سے امپیورٹیز جو ہے وہ نکالنی ہوتی ہے تو اس کو آگ میں تپا کر اس کو پیور کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ قوم جو ہے اس قوم کے شروع میں ان کے اوپر اس طرح کے ظلم و ستم ہوا کہ وہ مضبوط ہوئے، اور کچھ تو آگے آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ظلم و ستم کو سہ نہیں سکے، اور وہ یا تو ڈر کے مارے وہ ایمان نہیں لے کر آئے کہ وہ ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکیں گے، یا کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ وہ ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے اور واپس اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے، اور اس طرح سے یہ جو منافقت ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا ظلم و ستم کی عدم برداشت کی وجہ سے وہ منافقت کی ان میں آ گئی۔ لیکن یہی قوم جو ہے اسی قوم کو پھر شروع میں اس طرح سے مطلب آزمایا گیا مختلف طرح کی مخالفت اور پھر اذیت اور ظلم و ستم کو برداشت کرنے پر، اور یہی آزمائش جو ہے وہ چلتی چلتی جو ہے وہ اور بھی مختلف طرح کی جو مسائل ہیں معاشرتی بائی کاٹ کرنا ان کے کاروبار وغیرہ کا، پھر ان کو گھروں سے بے دخل کر دینا، حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت مدینہ کے دوران کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے اور کس طرح سے ان کی جائیدادیں جو ہے وہ ہڑپ کر دی گئیں اور ان کو بے یار و مددگار وہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر مدینہ میں جا کر مدینہ میں الگ اپنا ایک ماحول، بے شک ان کو وہاں پر رہنے کے لیے جگہ ملی، لیکن وہاں پر جو مخالفت تھی یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ ایک مختلف نوعیت کی تھی۔ اس طرح سے ٹریننگ کرتے کرتے بدر جو ہے بدر میں پھر ان کو ایک کامیابی ملی، اس میں بھی پھر ان کے لیے سمجھنے کی بہت ساری چیزیں، پھر غزوہ احد میں ان کے کامیابی بھی ہوئی، پھر ان کے اوپر ایک سخت آزمائش جو ہے وہ بھی آئی، اس میں بھی انہوں نے سیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ غزوہ احزاب تک جا کر یہ مختلف طرح کی آزمائشیں جو ہے وہ اس قوم کے اوپر آتی رہیں، تو ان آزمائشوں سے وہ سیکھتے رہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، سیاسی اعتبار سے بھی۔ تو پھر غزوہ احزاب میں یا غزوہ تبوک یا اس طرح کے بعد جب وہ قوم اس لیول تک پہنچ گئی کہ اس کے بعد پھر ان کو اس کا لوٹنا جو ہے وہ فتح و نصرت اور کامیابی اللہ کی طرف سے ایسی نصیب ہوئی کہ پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اس کی شاہد ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی کم مدت میں کسی قوم کو کبھی کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جو کہ مسلم امہ کو ملی۔ تو ان ساری کامیابیوں کی جو بنیاد ہے یا سب سے پہلی جو بنیادی اینٹیں ہیں وہ اینٹیں یہی ظلم و ستم ہے، جہاں سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، جس کو پھر انہوں نے سہنا شروع کیا، اور جس کا ہمیں ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تمہارے اوپر آزمائش ہے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے اور تمہیں قوم بنانے کے لیے، یہ تو پہلی اینٹیں ہیں، اور کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ تم بس سمپلی ایمان لے آؤ گے اور چھوڑ دیا جاؤ گے اور جنت کے حقدار ٹھہر جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں آزمائشوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور پھر ان صحابہ نے رضوان اللہ اجمعین، ان سب نے پھر ان آیات کو سمجھا، ان آیات کو سمجھ کر انہوں نے اپنے ایمان کو اور مضبوط کیا، اس میں اور زیادہ تقویت آئی ان کے ایمان میں، جس کے نتیجے میں پھر وہ اور زیادہ مضبوط ہوئے، وہ ظلم و ستم سہنے میں اور زیادہ مضبوط ہوئے، اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوئے، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ ایسا آگے بڑھنا ہوا کہ ان کی فتح و نصرت میں ان کی واپسی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں
ایک تو ان کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو وارننگ ہے، جو بہت ہی کھلے الفاظ میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس دین میں داخل ہوئے ہو تو الٹیمیٹلی تمہارا انجام کیا ہوگا، اگر تم اس انجام کو چاہتے ہو، الٹیمیٹلی جو اچھا انجام ہے اگر اس انجام کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں یہ صبر اور دنیا میں یہ اذیتیں جو ہیں یہ تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سخت آیات بھی دیں، اور پھر ان کی دل جمی کے لیے، ان کے دل مضبوط کرنے کے لیے کچھ مطلب وہ دلاسا جو ہے وہ بھی دلایا، جیسا کہ ہمیں آگے کی آیت میں نظر آئے گا۔ بہرحال یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو، قوموں کو آزمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، یا علمن، اللہ تعالیٰ جان لے گا یا اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی کے پاس کوئی علم ہے، اگر کسی کے پاس کوئی نالج ہے، تو جب دوسروں کو نہیں پتا چلے گا جب تک کہ وہ اس علم کو ظاہر نہ کرے۔ کسی کے پاس کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم فاضل ہے، بہت ہی بڑا قابل شخصیت کا مالک ہے، بہت ہی زیادہ انفارمیٹو پرسن ہے، لیکن دوسرے کسی شخص کو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعی کوئی بڑا عالم ہے یا واقعی اس کے پاس کوئی معلومات ہے، جب تک کہ وہ اپنے علم کو یا جو بھی اس کے پاس معلومات ہے اس کو ظاہر نہ کر دے۔ تو یہ علم کا ہونا جو ہے وہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ ظاہر کرے گا تو دوسروں کو پتا چلے گا کہ اس کو یہ بات کا پتہ تھا یا علم تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ظاہر کر دے، جان لے کا مطلب وہ ظاہر کر دے گا کس کو؟ جو کہ جس نے سچ کہا اور جو جھوٹوں میں ستا، یعنی جو تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، یا جنہوں نے سچ کو قبول کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اور جو جھوٹ پر، جنہوں نے وہ برداشت نہ کر سکے اور واپس پلٹ گئے، یا جنہوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا اپنے کمزوری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، وہ اس کی طرف آئے ہی نہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ واضح کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور اس کو ظاہر کر دے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ جو عمل کرتے تھے برے، کرتے ہیں برے، جو برے عمل کرتے ہیں۔ کون ہیں جو برے عمل کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ، مکہ کے جو مطلب بڑے بڑے جو ان کے سردار وغیرہ ہیں، کیونکہ وہی تھے جو ظلم و ستم کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا تھا، تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے؟ کیا گمان کر لیا ہے؟ ان یسبقونا، کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، یا ہم سے جیت جائیں گے، یا ہمارا مقابلہ کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ تو ان کا گمان ہی ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا گمان یا بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ جو کام یا جو ان کی سوچ یا جو ان کا یہ جو امید ہے یا ان کا یہ جو رویہ ہے کہ وہ طاقتور ہیں اور اللہ سے سبقت لے جائیں گے، یا اللہ سے ان ساتھیوں کو، ان اصحاب کو، یا ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس کے راستے پر پھر وہ جم گئے، کیا کہ وہ ان کو بدل دیں گے یا ان کو ناکام کر دیں گے؟ تو یہ تو ان کا گمان ہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی تدبیر کامیاب ہو جائے گی، اور ان کا یہ گمان جو ہے یہ بہت ہی برا ہے، یا ان کا یہ عمل جو ہے جو کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اپنی برائیوں میں یا اپنے انجام کی مطلب بدی میں اور زیادہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ من کانا یرجو، جو ہے کہ وہ امید رکھتا ہے، یہ اب ان کو دلاسا بھی دیا جا رہا ہے جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا، کہ جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا، جس کو تو جو ایمان لے کر آیا اور اس کو اللہ کی ملاقات کی امید بھی ہے کہ وہ اللہ سے ایک دن جو ہے وہ ملاقات ہوگی قیامت کے دن، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا، اللہ کا وقت جو مقرر کیا ہوا اس نے وہ ضرور آئے گا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان جو لے کر آئے ان میں قیامت کے اوپر امید یا یقین رکھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اور بار بار یہ جو ذکر ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کے بارے میں، در حقیقت وہ قیامت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ کی ملاقات کا جو یقین ہے، کہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ ایک ڈرائیور کی مثال دے کر ذکر ہوا کہ جب تک ڈرائیور جو ہے وہ اپنی منزل کو اپنے ذہن میں نہیں رکھے گا، وہ اپنے راستے کے اوپر گامزن نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح سے جو قیامت کو اپنی نگاہوں میں جو ہمیشہ رکھے گا، وہ یقیناً
اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا، بے شک اس کو جیسے بھی ٹرن ورن لینے پڑے دنیا کے آزمائشوں میں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس انجام کو پا لے گا۔ تو جو اللہ کی امید رکھتے ہیں ان کو تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ دن جو ہے، وقت جو ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا، وہ السمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لہذا اس دنیا میں جو بھی جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی سختی ہوتی ہے، کہ کوئی آزمائش آتی ہے، کس طرح سے وہ اس آزمائش کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کوئی یہ مت سوچے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو مس کر دے گا یا ان کے اجر میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اس کے علم میں ہے، اور ہر عمل ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کہ اس کا بھی وہاں پر اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تمہیں امید نہیں، یقین رکھنا ہے کہ ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا انجام جو ہے، اچھا انجام یا خیر انجام جو ہے، بھلائی کا انجام جو ہے، وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَن جَاهَدَ، اور جو جہاد کرے، یہ جاہدہ جہاد کا مطلب یہاں پر ہے کوشش کرے یا مجاہدہ کرے۔ ومن جاہدہ، اور جو کوشش کرے، فَإِنَّمَا، تو بلا شبہ ضرور، یجاہد لنفسہ، وہ کوشش کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اپنی ہی نفس کے لیے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ بلا شبہ اپنی ہی نفس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ تمام جہانوں پر غنی ہے، تمام جہان والوں پر غنی ہے یا اس سے بے پرواہ ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر کوئی برے عمل کرتا ہے تو اس کا جو انجام ہے یا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسی کی نفس کو ہونے والا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پوری انسان جو ہے، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ تقوی والے بن جائیں، متقی بھی ہو جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی اور بڑائی جو ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، اور زیادہ اس میں اور زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے جتنے بھی وہ متقی بن جائیں۔ اور اسی طرح سے سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کرنے لگ جائیں، اللہ کی مخالفت کرنے لگ جائیں، شرک کرنے لگ جائیں، تو پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا اس کی طاقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی بڑائی، بزرگی، وحدانیت میں، معبودیت میں تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ تو قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن فرق کیا پڑے گا کہ جس نے کوشش کی وہ صرف اپنے لیے ہی کی، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی کوشش سے اللہ کے دین کے لیے یا اس کے خلاف کو کوشش کرتا ہے تو اس سے اللہ کے دین کو یا اللہ کے کسی معاملے میں کوئی فرق پڑے گا، تو اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا تو صرف اور صرف اس کے اپنے انجام پر، کہ اچھا عمل کرے تو وہ اس کا اپنا نفس جو ہے وہ ایک اچھے انجام کا مزہ جو ہے وہ مطلب پائے گا۔ اور اگر اس نے برائی کی، اگر اس نے گمراہی کی، اگر اس نے دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یا گناہوں کو کمایا، تو آخرت میں اس کا اپنا نفس جو ہے وہ پھر اس برے انجام کو یا اس برے انجام کا مزہ جو ہے وہ چکھے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتی، اور بلا شبہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے سیئاتی میں ان کی برائیاں۔ اب یہ دیکھیں وہی جو مسلمان جو ظلم و ستم جو ہے وہ سہ رہے ہیں، جو پہلی آیت میں ہمیں دوسری آیت میں پتہ چلا کہ کیا صرف منہ زبانی، منہ کلامی کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ایمان لے آئیں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے، نہیں، آزمائشیں سہنا پڑیں گی، اور جو آزمائشیں سہیں گے ان کے لیے بھی پھر کہ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے، آزمائشیں برداشت کی، صبر کیا، اچھے نیک عمل کرتے رہے ایمان کے اوپر، جنہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا، تو ان کے بارے میں لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ بلا شبہ ضرور ہم مٹا دیں گے ان کی برائیاں یا ان کے گناہ جو ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے یا مٹا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ،
اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے انہیں احسنا، بہت ہی اچھی. نہ صرف ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ ان کو اچھی جزا دیں گے. ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کی جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اس میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیں گے. کم از کم 10 گنا جو ہے وہ تو اضافہ ملے گا ہمیں نیکیوں کا. اس کے علاوہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جو ہے وہ تو حدیث سے، روایات سے بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دے، تو 700 گنا سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے عمل، اس کی جو نیت ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کی کوشش جو ہے، یا کس طرح خلوص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا تھا، اس خلوص کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اس میں شامل حال کرے گا. اور کس قدر وہ بڑھا دے گا وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جیسا کہ کل بھی ایک حدیث کے بارے میں ریفرنس جو ہے وہ ذکر ہوا، کہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث، کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اس قدر ہے کہ نہ کسی نے اس کو اس دنیا میں دیکھا، نہ ہی اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی وہ گمان کر سکتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اور یہ جو صحابہ کرام جنہوں نے اتنی بڑی اذیتیں جو ہیں وہ برداشت کی، ان کا اجر تو یقیناً بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا ہوگا. بہرحال ضرور ان کی برائیوں کو بھی یا ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، اور ان کے اجر جو ہے اچھائیوں کا وہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. اللہ زی کانو یا عملون، اس عمل کے نتیجے میں جو وہ کرتے رہے، دنیا میں جو کرتے رہے، اس کا اجر جو ہے پھر آخرت میں اچھے انجام کی شکل میں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسناً، بھلائی کرنے کی، احسان کرنے کی. ہم نے اپنے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی نصیحت کی. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. بہت ساری آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ آیت جو ہے، یہ اپنی امپورٹنس جو ہے وہ تو کھلے عام پر رکھتی ہے، لیکن اگر آیات کے کنٹیکس میں دیکھا جائے، پیچھے جو حالات و واقعات جس کا ذکر ہوا، اور پچھلی آیات میں یہ جو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ ہوا، اس مقام پر خاص طور پر یہ آیت جو ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اس لیے بھی کہا گیا. اگر کچھ آیات کے کنٹیکس میں دیکھا جائے تو جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ، اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی تھی. جو مسلمان ہو رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ، ان کو اپنے بہن بھائی یا اپنے دوسرے عزیز و اقارب جو ہیں ان کے ساتھ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کوئی ریزسٹنس کا معاملہ ہوا، کوئی ان کے ساتھ جو مخالفت جو ہے وہ اپنے خاندان سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے یا اپنے عزیز اور اقارب رشتہ داروں سے بھی ان کو ریزسٹنس ملی. تو اس ریزسٹنس میں بھی پھر کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ مطلب کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی منہ ماری ہو گئی، یا کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی اگر کسی نے کی تو اس کے ریئیکشن کے طور پر کوئی ریئیکشن ایسا دے دیا جو کہ ایسا سخت ہو اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے. تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کو دوبارہ سے ذکر کر دیا، کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی اہمیت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اللہ کی نظر میں وہ کتنا اہم ہے، یا اس کا کتنا بڑا مقام ہے. تو یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے. یا ابھی آگے جو اس آیت کو مکمل کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے، ان کے والد جو ہیں وہ پہلے سے فوت ہو چکے تھے. والدہ جو ہیں وہ انہوں نے بڑے ناز سے ان کو پالا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو. لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ جو ہے انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک تو محمد کو
صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر واپس اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں دھوپ کو چھوڑ کر دھوپ میں رہوں گی، نہ میں چھاؤں میں جاؤں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، اس طرح سے انہوں نے کہہ لیں کہ بھوک ہڑتال کر دی۔ تو اس طرح کی آیت جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کا یہاں پر ذکر ہوا۔ تو سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ انہوں نے والدین کے احسان کے طور پر ان کو زبردستی، کیونکہ کھانا مجھے چھوڑ دیا تھا ان کی والدہ نے، تو زبردستی اس کو کھانا کھلاتے رہے، ان کے منہ میں کھانا ڈال کر، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو یہی جو بات جو ہے تھوڑی سی واضح اس میں ہو جائے گی کہ والدین کے ساتھ آپ نے ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، جیسے بھی ہوں، والدین آپ کے مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، وہ برقرار رکھنا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا جو والد ہے وہ تو مشرک تھا، بلکہ بت تراشتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ کلام کیا، یا آباتی یا آباتی، کہ اے میرے ابا جان، کس طرح سے وہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کرتے رہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان جو ہے اس کی امپورٹنس یہاں پر ہمیں ملتی ہے، لیکن اس میں ایکسکلوژن یہ ہے کہ اگر وہ شرک کے لیے مجبور کریں یا کوشش کریں کہ واپس شرک کی طرف آ جاؤ، تو شرک کا راستہ نہیں چننا، یہ آزمائش ہے والدین کے ساتھ مطلب حسن سلوک کرنے میں آزمائش کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے روکیں، اور خاص کر شرک کی طرف اگر وہ مجبور کریں تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اف تک نہیں کہنا، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ تو ہمیں اس آیت سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شرک کی طرف نہیں جانا، اور والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں پھر آ گیا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن تم لٹائے جاؤ گے، کہ اگر تم نے والدین کے حق میں کوئی ایسی گستاخی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو تمہیں اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کا ایک دوسرا طریقہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے جذباتی طور پر بھی، اس میں خاندان کے مطلب والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے، اور بہت اہم آزمائش ہے ہمارے لیے، تو بہت آسان ہے یار۔ تو اس وقت کے دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ واپس ان کو پلٹنے کے کہہ رہی ہیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس آیت کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، بھلائی کرنے کی، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر وہ دونوں یعنی والدین جو ہیں وہ زور دیں، تو پھر مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی شخصیت یا کسی ایسی ہستی کو شریک ٹھہرانے کی طرف زور دیں جس کا تجھے کوئی علم نہیں، جو تو کوئی جانتا نہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی لاجک اور دلیل کے اگر کوئی شرک کی طرف وہ مجبور کریں، فلا تطیعہما، تو پھر تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ اگر وہ شرک پر مجبور ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ کہ اگر کسی نے کسی کے اطاعت میں کوئی برائی کی تو وہ اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ ایک یونیورسل رول کہہ لیں کہ کسی کے حکم کی، کسی کی عزت کرتے ہوئے، کسی کا احترام کرتے ہوئے، جیسے والدین ہیں، والدین کے علاوہ بھی کسی حکمران کا یا کسی ایسی شخصیت کا جس کا بہت آپ ادب اور احترام کرتے ہیں، تو اس کے احترام کے نتیجے میں یا اس کے احترام کی بجاوری میں اگر کوئی گناہ کا کام اس نے کہا اور آپ نے گناہ کا کام بھی کر دیا، تو وہ اس کا احترام یا اس کی فرما برداری نہیں ہے، وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی فرما برداری جو ہے اس کو فوقیت ملے گی۔ یہ ایک یونیورسل رول ہے، اور خاص کر والدین کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک پھر بھی جاری و ساری رکھنا ہے۔ دوسرے جو ہیں یار دوست ہو گئے یا دوسرے رشتہ دار، ہو سکتا ہے اس میں کوئی تلخ کلامی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کے لیے کوئی، اگر اللہ کے راستے پر کوئی مطلب کسی کو اگر چھوڑ بھی دیا صرف اور صرف اللہ کے خاطر یا اللہ کے لیے، تو اس میں ایکسکلوژن یا اللہ تعالیٰ کی مطلب مدد جو ہے یا مغفرت جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ لیکن والدین کے ساتھ خاص کر کے ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے اگر وہ شرک کے اوپر بھی مجبور کریں تو شرک والی بات نہیں ان کی ماننی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ جو ہے وہ بھی برقرار رکھنا ہے۔ الیہ مرجعکم، اور یہ اپنے ذہن میں رکھو
کہ الیہ مرجعکم، کہ میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، تو پھر میں خبر دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں تمہیں خبر دوں گا، پھر میں تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال جو ہے یا تمہارا جو رزلٹ ہے، رزلٹ کارڈ تمہارے سامنے رکھ دوں گا، بما کنتم تعلمون، اس سے جو تم کرتے تھے دنیا میں، جو کچھ تم کرتے رہے، اپنے جو دنیا میں جو آپ کا امتحان ہوا اس میں آپ نے کیا پر کیا، وہ سارا پرچہ جو ہے وہ تمہارے سامنے میں کھول کر رکھ دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایک دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو لہٰذا شرک سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کو بھی خاطر میں رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم سے تمہارے شامل حال کرے۔ یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آج ہمارے سامنے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو ذکر کرنا چاہیے تھا، مس کیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم سب جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ آج ہمارے حالات یا آج ہمارا عمل یا آج ہمارا رویہ، ہمارے دین کے لیے کوشش یا ہماری جو آزمائشیں ہمارے اوپر، ان کے ساتھ ہم جب کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر آسانی اور اس قدر آسودگی کے ساتھ یہ دین جو ہے یہ مہیا کیا ہے۔ پھر بھی ہم اگر اس کو مطلب اس کے اوپر چل کر، اس آسان سے رستے کے اوپر چل کر پھر بھی اگر ہم کامیابی نہ پا جائیں، تو ہم سے زیادہ خسارہ والا شخص جو ہے وہ پھر کون ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پوائنٹ آپ ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارے کچھ پرماننٹ ممبر بھی ابھی شامل نہیں ہوئے ہماری اس مجلس میں، تو اگر آپ کا کوئی کنٹیکٹ ہوتا ہے تو ان سے ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیجیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس مجلس کی رونقیں جو ہیں اس کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور خاص کر آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مجلس یہ وہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے آپ کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، کہ ہم اس چھوٹی سی کشتی کو لے کر بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص کر دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کا نفع جو ہے اس دنیا کا بھی اور خاص کر آخرت کا نفع جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے ہمارے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، اپنی خاص مدد جو ہے، اپنا خاص رحمت اور کرم جو ہے وہ ہمارے سامنے حال کرے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم کرے، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔